إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا خالق کائنات رب ارض و سما نے انبیاء و رسل کی دعوت، ان کا مشن، ان کے پیغام کو ذکر کیا۔ اب اس کے بعد جنوں و انس کو خطاب کرتے ہوئے احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس میرے رسول پیغام لے کے نہیں آئے تھے؟ کیا اس دن کے بارے میں، آج یعنی قیامت کے دن کے بارے میں تمہیں وہ ڈراتے نہیں رہے ہیں؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو دفن کر لیا، مگن کر لیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما کا یہ اصول ہے، احکم الحاکمین کی یہ سنت ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں دوسرے مقامات پہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جب تک یہ انسان اپنا بذات خود اقبال جرم نہیں کر لے گا اور اس کا اعتراف نہیں کر لے گا کہ واقعتاً میں اس سزا کا مستحق ہوں کہ جو مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ احکم الحاکمین دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جب جہنم کی طرف لوگوں کو چلایا جائے گا اور پھر وہاں جب دروازوں کے پر پہنچیں گے تو وہاں دربان ان سے پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا، ان سے یہ دربان پوچھے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ اللہ کی آیات لے کے نہیں آئے تھے؟ تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا؟ قالوا بلا، یہ کہیں گے کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ڈرایا گیا ہے، ہمیں آیات پہنچا دی گئی ہے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، یہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے یہ ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ یہاں بھی خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ اے جن و انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے؟ وہ آیات کو پڑھتے نہیں تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کے بارے میں تمہیں ڈراتے نہیں رہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، یہ گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ تیرے نبی، تیری آیات ہم تک پہنچی تھی، لیکن ہمارا گمراہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں مگن کر لیا تھا۔ ہماری تگ و ہماری خواہش، ہماری طلب، ہماری چاہت وہ صرف دنیا کی زندگی تھی۔ دنیا میں ہمیں دھوکے میں ڈال دیا اور دنیا کے دھوکے کی وجہ سے آج ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چل کے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، کہ اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے لیے باغات کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ایسے باغات ہیں جو وہ چڑھتے ہیں اور ایسے ہیں جو نہیں چڑھتے۔ گویا کہ بعض ایسے پھل ہیں جن کی بیلیں وہ اوپر کو چڑھ جاتی ہیں اور بعض وہ ہیں جن کی زمین کے ساتھ لپٹی رہتی ہے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَلْأُكُلُهُ، وہاں اللہ نے تمہارے لیے کھجور کو پیدا کیا اور مختلف باغوں کو اگایا۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور تمہارے لیے زیتون کو پیدا کیا، انار کو پیدا کیا، اور ان میں سے کچھ متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم ان پھلوں کو کھاؤ، لیکن جب ان پھلوں کی کٹائی کا اور ان کو
ان کے پک جانے کا وقت آ جائے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ان کے پھلوں کی کٹائی کے وقت ان کا حق بھی دو۔ یہاں حق سے مراد بعض محدثین کے نزدیک یہ نفلی صدقہ ہے، بعض کے نزدیک یہ عشر ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں عشر کا تذکرہ ہے کہ جس میں 10واں یا 20واں حصہ نکلتا ہے، اگر وہ برانی زمین ہے تو 10واں حصہ ہے، اگر کنویں کے ساتھ پانی دیا جاتا ہے جیسے ہماری زمینیں ہیں تو اس کے اوپر 20واں حصہ ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب کٹائی کا وقت آن پہنچے، پھل کو اتارنے کا وقت آ جائے، فصل کو کاٹنے کا وقت آ جائے تو پھر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وہ اس کا حق دیا جائے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، ثمانیت ازواج، 8 مختلف ازواج، یہاں وہ سارے جانور جو 8 ان میں مذکر اور مؤنث ہے، بھیڑ ہے اور اس طرح گائے ہے، اونٹ ہے، یہ وہ بکری، اس کی ساری قسموں کو، اور اس میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، یہاں 8 کا تذکرہ مول کر اور اس میں بھیڑ بھی شامل ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو اختلاف کا باعث بنتی ہے، جب قربانی کا موسم آتا ہے تو پھر وہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے، لیکن محدثین نے یہاں تمام مفسرین نے اس سے مراد 8 ہی جانور لیے ہیں، اس میں بھینس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں لہٰذا اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے جب قرآن نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے پھر وہ متشابہ چیزوں میں نہیں داخل ہونا چاہیے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چل کر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکم الحاکمین نے اعلان کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف میری رہنمائی کی ہے، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سارے کے سارے رب العالمین کے لیے ہیں۔ گویا کہ زندگی کی ساری زندگی کی توغدو، لیل و نہار، شب و روز، سب کچھ وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کیجئے، یہاں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ کہ میں تمہیں ان چیزوں کی تلاوت کر کے تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ ان حرمت والی چیزوں کا، حرام کی جانے والی چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، گویا کہ شرک یہ حرام ہے، اور مشرک پہ اوپر جنت وہ حرام ہے اور جہنم واجب ہے۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ گویا کہ جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم، اس لیے کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کے رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ یہ پہلے لوگوں میں اس کا قتل، اور آج بھی مسلمانوں کے اس معاشرے میں بھی یہ قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ جس کو ہم نام بدل کر دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کتنے کیسز ایسے ہیں
کہ اولادوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور نطفے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں تم احسان کرنا چاہتے ہو، نیکی کرنا چاہتے ہو، یتیم کے مال اور یتیم کے ساتھ احسان کرو کہ اس کے پاس جائیداد ہے، مال و متاع ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھداری کو، عمر کو پہنچ جائے، اس کے وہ حوالے کر دو۔ یہ تمہارا اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو، لین دین میں پیمانے کو پورا ماپو۔ لا نکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے وہ صراط مستقیم، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک لکیر کو کھینچا، ثم خطین الی الیمین والشمال، پھر دائیں جانب اور بائیں جانب دو خط کو کھینچا، دو لکیروں کو کھینچا، اور فرمایا ہذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اور جو یہ راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں۔ جو ان راستوں پہ چلتا ہے گویا جو صراط مستقیم پہ ہٹ جاتا ہے وہ شیطان کے راستے پہ چل جاتا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ جو اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم کی آیات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ احکم الحاکمین نے تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس شیطان کا وہ تذکرہ کیا ہے، جس کا تذکرہ پہلے پارے میں بھی موجود ہے، اور تفصیلاً یہاں اس کا تذکرہ پھر کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر آدم علیہ السلام کے ہم نے لیے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اس نے انکار کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا سجدہ کرنے تھا تو پھر سجدے کرنے سے انکار تو نے کیا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگے سے یہ دلیلیں دینے شروع کر دی کہ اللہ میں نے اس لیے اس کو سجدہ نہیں کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میری تخلیق بہتر ہوئی ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ اس کی بات یہ بھی غلط تھی، حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے جب حکم دے دیا تھا، اب کس کے لیے حکم دیا ہے یہ بات کی بات ہے، وہ تیرے سے بہتر ہے یا کم تر ہے۔ اب اللہ کی بات یہ تھی کہ سجدہ کرو، حکم یہ تھا سجدہ کر گزرو، لیکن اس نے انکار کیا۔ اور اس میں یہ بھی کہ اس کا یہ کہنا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اور ابلیس شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس بات کا یہ کہنا کہ میں آگ سے بھی ہوں اور آگ بہتر ہے، یہ اس کی بات غلط ہے۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ فرماتے ہیں اب تو یہاں سے چلا جا، تو ذلیل ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دیجئے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے پھر اس کو مہلت دے دی۔ اب یہ شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور تیرے ان بندوں کو جن کی وجہ سے مجھے یہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس
کی وجہ سے میں اس کو گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے روکوں گا، ہٹاؤں گا۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ سارا تذکرہ کیا ہے، وہ ابلیس کی باتیں، وہ قسمیں اٹھا کر آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو وہاں ورگلانا، وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ قسمیں اٹھا کر ان کو کہتا رہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے اور جس پھل سے اللہ نے منع کیا تھا وہ پھل کھا بیٹھے اور اللہ نے جنتی لباس ان سے اترا لیا۔ اب یہ شرمندہ ہوتے ہوئے جنت کے پتوں کو لے کر کے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ معاف کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہاں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اب جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنے لیے دشمن ہی سمجھنا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، ایک مدت کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو ہمیں زمین بھیجا گیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہدایت، بینات، دلائل، تعلیمات آتی ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں جو میں تعلیم دی جاتی ہے، میری آیات تمہارے پاس پہنچی ہے، یہ جنت تمہارا ہی نصیب ہے، تمہارا ہی ٹھکانہ ہے، تمہارے ہی لیے بنائی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میری آیات کی پیروی کرے گا اس کا ہم بدلہ اس کو دیں گے، دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے ٹھہرائیں گے، پھر اس کا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بینات، اللہ کی آیات، اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ جنت جو ہمارے ہی لیے بنی تھی، حضرت آدم علیہ السلام ہی کے لیے تیار ہوئی تھی، اللہ وہ ہمارے نصیب میں وہ جنت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عذب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ صراط مستقیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما، اللہ جائز ضروریات کو پورا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ امن اور سکون کا گہوارہ فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ روزہ رکھنا، اللہ صدقات و خیرات کرنا، نفل و نوافل پڑھنا، نیک اعمال کرنا، اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ وآل بیت اجمعین۔